میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا جو تو نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب ہدایت کی بھی 3 قسمیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لو، آج ہدایت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ہے ایمان کی ہدایت، کیا ہے میرے کریم جو تو نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، جو ایمان کی دولت سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے تو ہم سے یہ مت چھیننا۔ مجھے حیرت ہے، ہم یہ دعا تو کرتے ہیں اے اللہ تو نے جو مال دیا وہ نہ چھیننا، اولاد دی وہ نہیں چھیننا، مجھے ایسے بہت کم ملتے ہیں جو یہ دعا کریں کہ اللہ تو ایمان نہ چھیننا۔ یہ دعا کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جسے اللہ ایمان دے دیا اسے دونوں جہاں کا خزانہ عطا کر دیا۔ ساری بڑائیاں، ساری خوشیاں دنیا کی آخرت کی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ ایمان والے کے لیے۔ میں صرف ایک آیت پیش کروں گا، اتنا طویل موضوع ہے ایمان والا کہ میں اگر اس پر گفتگو کروں تو میرے جیسا ادنا طالب علم صرف ایمانیات پر گفتگو کرنے کے لیے 2-5 سال کے اجتماع تو ہو جائیں گے۔ ایک آیت ایمان کے بدولت اللہ عز و جل کیا دولت عطا فرماتا ہے ایمان کی وجہ سے، صرف یہ بتا دوں، صرف ایک۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والے کے لیے۔ عزت ایمان والے کے لیے، جنت ایمان والے کے لیے ہے، نعمتیں ایمان والے کے لیے ہے، ساری برکتیں ایمان والے کے لیے ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو اصطلاح شریعت میں ایمان کی تعریف کی گئی اس میں تو ہم فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کامل مومن کے اعتبار سے ہم ایمان والے کی فہرست کے اندر پورے اتر پاتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سوال موجود ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جہاں یہ دعا کرتے ہو کہ اے اللہ مجھے دی ہوئی دولت نہ چھیننا، میری اولاد مجھ سے نہ چھیننا، میری شہرت مجھ سے نہ چھیننا، وہیں سب سے اہم دعا یہ کرو کہ اے اللہ تو نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ ایمان کی دولت ہم سے کبھی نہ چھیننا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے میرے مینٹور، میں جن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں دعوت دین کے سلسلے میں، ماضی قریب کے عظیم داعی دین حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے خلیفہ تھے۔ آج دنیا میں جتنی بھی تحریکیں موجود ہیں اور جتنے بھی علماء موجود ہیں، ان سب نے مل کر جتنوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، تنہا مبلغ اسلام نے اتنوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ لیکن 1 لاکھ کے قریب لوگ کم و بیش ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیے۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے، فکر دیکھیے، مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی خلیفہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے، ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور دعا کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مبلغ اسلام کہہ رہا ہے۔ کون مبلغ اسلام؟ جن کی زندگی سفیر اسلام بن کر دنیا کے اندر اسلام کی شمع کو روشن قدرے بھی گزری۔ تو قربان جائیے، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ تعجب میں پڑ گئے، کہا حضور آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اب جواب سنیے مبلغ اسلام کو قطب مدینہ نے کیا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا جتنے ہزاروں کے سینے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ اس کو کب ایمان کی دولت سے محروم کرے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ڈرتے تھے ایمان کے سلسلے میں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاتمے کا اعتبار ہے،
पूरी जिंदगी आदमी मोमिन हो करके गुजारे, डर है कि कहीं उसका खातिमा ईमान पर न हो, और हो सकता है पूरी जिंदगी कुफ्र में कोई गुजारे और मरने से पहले उसे ईमान की दौलत नसीब हो जाए। तो हमेशा इस बात की फिक्र रखनी चाहिए कि अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। हम तो ईमान का फायदा भी नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि गोश्त मछली मुर्गी खाते रहे, बस मुसलमान हैं, बस यही। ईमान कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। जिसे ये दौलत मिल गई उसे दोनों जहां की नेमतें नसीब हो गई। तो पहली चीज हिदायत की एक किस्म यह है कि ईमान की हिदायत, अल्लाह किसी को ईमान की हिदायत अता फरमाए। दूसरी हिदायत की किस्म है इबादत की हिदायत, अल्लाह किसी को इबादत की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे बड़े अकड़ते हैं, बड़े खुश होते हैं, अरे यार बस दुआ करो मौलाना नमाज की तौफीक मिल जाए, दुआ करो। वैसे इतना टाइम कहां मौलाना मिलता है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मसरूफ इतना रहता हूं, बस दुआ करो। और वो समझते हैं बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, आसाइश का सारा सामान है, तो गोया अल्लाह उन पर मेहरबान है। एक गलत सोच ये भी है, वो ये समझते हैं जिनको इबादत की तौफीक नहीं और ये सारी चीजें मौजूद हैं उनके पास, वो समझते हैं कि उनको सब कुछ मिल गया, अल्लाह उन पर मेहरबान है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, जुमला याद रखिएगा और जिंदगी भर याद रखिएगा, अल्लाह जिस बंदे को चाहता है उसे भी दौलत देता है और जिसे नहीं चाहता उसे भी दौलत देता है, लेकिन सजदे की तौफीक तो सिर्फ उसी को देता है जिसे वो चाहता है। और ये इबादत की हिदायत बहुत बड़ी हिदायत है। जिसको नेकियों की तौफीक मिल गई, समझ लीजिए अल्लाह का उस पर खुसूसी करम है। जिसे इबादत की तौफीक मिल गई, वो समझ ले कि उस पर अल्लाह का खुसूसी करम है कि उसने उसे बंदगी का सलीका भी अता फरमाया और बंदगी की तौफीक। तो हिदायत से एक मुराद इबादत की हिदायत भी है, और हिदायत के मानी रास्ता दिखाना भी है, रास्ता चलाना भी है। और यहां पर अगर कोई ये समझे कि यहां हिदायत से मुराद पहुंचाना है, यहां पहुंचाना मुराद नहीं, ईसाल मुराद नहीं है। इसलिए कि जब एक बार खुदा किसी को पहुंचा दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि वो तो पहुंच चुका है, फिर अब वो नहीं। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल यहां रास्ता दिखाता है, रास्ता चलाता है। हिदायत से मुराद दिखाना भी और चलाना भी है, लेकिन ज्यादातर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के हवाले से खुद आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो तर्जमा किया वो यही है, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाने की बात। और चल वही सकता है, गौर से सुनिएगा, इस जुमले को याद रखिएगा दिलो दिमाग के अंदर, चल वही सकता है जिसे खुदा चलाए, अपनी मर्जी से नहीं। इसीलिए सूरह फातिहा में इस दुआ से पहले मदद मांगने का हुक्म है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करें और तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद मांगते हैं। और उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला तुझसे मदद मांग रहे हैं कि हमको सीधे रास्ते पर चला। उसकी मदद जिसके शामिल हाल होगी वही सीधे रास्ते पर चलेगा, वही सीधे रास्ते पर। और सीधे रास्ते पर चलाना उसका काम है। यह भी एक बड़ा तफसीली मौजू है, कौन सीधे रास्ते पर चल सकता है और कौन सीधे रास्ते से बहक सकता है। कुरानी आयात का अंबार है, इसके ऊपर अंबार लगा हुआ है, कौन भटक सकता है और कौन सीधे रास्ते पर चल सकता है। वो सारी सिफतें जिससे इंसान बहक जाता है उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और वो सारी सिफतें जिससे इंसान सीधे रास्ते पर चल सकता है उसका भी जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया। तो इबादत की हिदायत, ये जो दुआ हम करते हैं ना, ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, इसमें तीनों चीजें शामिल हैं। पहली चीज ईमान की हिदायत, कि जो मौला तूने हमें ईमान की हिदायत अता फरमाई है, अब हमें गुमराह न करना, हमारा दिल टेढ़ा न करना। और यह भी मुराद हो सकता है कि मौला तूने जो हमें इबादत की हिदायत अता फरमाई है तो हमारा दिल टेढ़ा न करना, गुमराह न करना, ये इबादत का ज़ौक़ और शौक हमारा बाकी रहे। और तीसरी किस्म मुआमलात की हिदायत, लेन देन, ताल्लुकात, लोगों से सुलूक, ये बहुत बड़ी चीज है। मामलाती जिंदगी आज अगर मुसलमानों की देखी जाए तो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है।
اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کسی انسان کو پہچاننے کے لیے صوم و صلاۃ کو نہیں، معاملات کو دیکھو کہ معاملات میں وہ کیسا ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاملات درست کرنے کی ہدایت عطا فرما دے، مثال کے طور پر سچ بولنے کی، وعدے کی وفا کرنے کی، حسن خلق سے پیش آنے کی، اسی طریقے سے کسی کی خیانت سے بچنے کی، یہ ساری توفیق عطا فرما دے تو اللہ عز و جل کا اس بندے پر خصوصی کرم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں یہاں پر دعا اللہ کی بارگاہ میں جو کی جا رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہاں تک پہنچ گئے نا. اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اور پھر کیا دعا کی جاتی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. مراد یہ حب لنا، ہبا. ہبا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، گفٹ کے معنی میں ہوتا ہے، کسی کو دے دینا. دینے کے دو طریقے ہیں یا تین طریقے ہیں. کوئی پیسہ دے، آپ اس کے عوض میں کوئی چیز دیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کوئی پیسہ دے، اس کے عوض میں کوئی چیز آپ دیں. یہ بیع و شرع کے معاملے میں ہو گیا، لینا دینا، لے بھی رہے ہیں دے بھی رہے ہیں. لیکن ہیبا کے معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہیبا کے معنی یہ ہوتا ہے بغیر معاوضے کے کچھ دینا. لینا کچھ بھی نہیں، بغیر کسی معاوضے کے دینا. تو بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں رحمت عطا فرما بغیر معاوضے کے، اس لیے کہ تو رحمان و رحیم ہے. اور ایک رحمت بغیر مانگے تھوڑی اس نے دی ہے. پانی ہم نے نہیں مانگا بغیر، آسمان ہم نے نہیں مانگا بغیر تقاضے کے، اور ہم سے معاوضہ. آپ سوچئے نا، سانس بھی تو رحمت ہے نا. لیتا ہے کچھ پیسہ اللہ ہم سے؟ یہ اللہ عز و جل سے ہم یہ کہہ رہے کہ مولا ہمیں عطا فرما، دے دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ دعا کے اندر اس چیز کو آپ قرآن کے اس پہلو سے دیکھیں گے. مغفرت کی دعا کی گئی تو یہ کہا گیا اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رحم مانگا گیا تو خیر الراحمین. مغفرت مانگی گئی تو غفار الذنوب. اس طریقے سے جب عیب پوشی کی بات ہوئی تو لفظ ستار کا. تو یہاں جب کہا جا رہا ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت، تو اب یہ جب تم رحمت مانگ رہے ہو تو اب مانگنے کے ساتھ اس کو جب پکارو تو بہت دینے والے کی حیثیت سے پکارو. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے، سب سے زیادہ. اور اگر بڑا کوئی دینے والا ہے تو مولا تو ہی ہے. وہاب کے معنی ہوتا ہے دینے والا، بہت دینے والا. اب اس میں آپ دیکھیں مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لمٹ، ایک ہے ان لمٹ. بہت زیادہ کے لیے مبالغہ کا استعمال ہوتا ہے. اب یہاں وہاب کہا گیا، یعنی مولا تو تھوڑا دینے والا نہیں، بہت دینے والا ہے. اور ایسا دینے والا ہے کہ بن مانگے دینے والا ہے، بغیر طلب کے دینے والا ہے. اور ایسا دینے والا ہے، ایسا دینے والا ہے کہ تیرے دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آتی. اس لیے کہ ہر دینے والا اپنے خزانے کو دیکھتا ہے. کوئی دولت دیتا ہے، کوئی بھیک دیتا ہے، کوئی مکان دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے. لیکن اے اللہ تو جو بندہ مانگے وہ سب عطا کرتا ہے، اور تھوڑا نہیں. اس لیے کہ تیری شان یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، تم جو مانگو گے میں بہت زیادہ تمہیں عطا کرنے کے لیے. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہاں پر بتا دوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات آ جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے زنا سے بچا، اے اللہ مجھے چوری سے بچا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دل جو ہے نا پلٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے. کب میرا دل بدل جائے، کب میرا دل پلٹ جائے، اس لیے میں ان برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں. اور پھر وہ کہتے کہ میں نے حضور کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو کرے
اور اس دعا کا ورد اپنی زندگی کے اندر شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے ایمان پر ثابت قدمی کی توفیق